بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو جڑواں بھائیوں کے دردناک انجام کی داستان، جن کی معصوم ماں کو آج بھی یہ غم ہے کہ وہ اس دن اپنے بیٹے کے پیچھے آیت الکرسی پڑھنا بھول گئی تھی۔ کیونکہ دوستو، آج جو سچا واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ آج سے کافی سال پرانا واقعہ ہے، لیکن اس کہانی کو پڑھنے اور سننے کے بعد انسان کا دل ایک دفعہ ضرور کانپ جاتا ہے اور ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم واقعی انسان ہیں، یا ہم واقعی انسان کہلانے کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو تمام مخلوقات سے افضل اور بہتر، تو ایک بار سوچ لیجئے، ایک بار پھر اپنے گریبان میں جھانک لیجئے، ہمیں کیا رتبہ خدا کی طرف سے ملا ہے اور ہم اپنے اس رتبے سے کتنا نیچے گر چکے ہیں۔ دوستو، آج یہ کہانی رفیق احمد اور ان کی بیوی سمینہ کی زندگی سے شروع ہوتی ہے۔ رفیق احمد اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، ایک سرکاری محکمے میں نوکری کر رہے تھے۔ شادی ہوئی تو شادی کے 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا۔ دونوں بچوں کا نام منیب اور مغیب رکھا گیا۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ شادی کے 3 سال بعد اولاد کی نعمت، وہ بھی اولاد نرینہ، وہ بھی جڑواں اولاد، گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دم سے چھپڑ پھاڑ کر دیا تھا۔ خوشی سے ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، خدا کا لاکھ شکر ادا کر رہے تھے، بلکہ دونوں میاں بیوی اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کی گود میں ڈال دی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن خوشیوں میں مگن۔ دونوں میاں بیوی اس بات سے بے خبر تھے کہ ان خوشیوں کی عمر بڑی مختصر ہے۔ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی خوشگوار زندگی میں مگن تھے۔ وقت صبح شام کی صورت میں گزرتا جا رہا تھا۔ دونوں بچے فقط 2 سال کے تھے جب موسم بلا بخار کی وبا پھیلی۔ ہر کوئی اس بخار کی لپیٹ میں آ رہا تھا۔ لوگ تندرست بھی ہو رہے تھے، لیکن یہ بخار جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ لیکن اتنی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ اسی بخار کی لپیٹ میں ان دونوں بچوں کی ماں بھی آ گئی اور رفیق احمد نے اپنی بیوی کو اچھے ڈاکٹر کے پاس دکھایا اور دواداری جاری تھی، اور سمینہ بھی اپنی ہمت سے بڑھ کر اپنے گھر اور بچوں کے کام کاج میں بھی کر رہی تھی اور ساتھ ہی اپنی بیماری سے بھی لڑ رہی تھی۔ بظاہر دیکھنے میں یہ معمولی بیماری نظر آ رہی تھی، لیکن ایک دن اس بخار نے سمینہ کی جان لے لی۔ وہ اپنے دو معصوم چھوٹے بچوں اور اپنے شوہر کو تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخ موڑ گئی۔ رفیق احمد کو تو یقین نہیں آ پا رہا تھا، ابھی تو ان کی زندگی اصل میں شروع ہوئی تھی، ابھی تو انہوں نے جینا شروع کیا تھا۔ بچوں کی آمد کے بعد تو انہیں زندگی کے اصل مطلب سمجھ آئے تھے۔ ابھی تو خوشیاں ان کے در پر آئی تھی، ابھی تو ان کی خوشیوں کو سمیٹ رہے تھے، ابھی تو وہ مستقبل کے سہانے سپنے دیکھ رہے تھے، ابھی تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے منصوبے بنا رہے تھے، اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ اور قدرت نے ان کے خاندان سے ایک فرد کو اٹھا لیا، ایک اہم فرد، ایک ستون، جو بچوں کی ماں کو جس کے بغیر شاید وقت کا ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل تھا۔ رفیق احمد تو بیوی کے غم کو صحیح طرح منا بھی نہ سکے۔ اس کی بیوی، اس کی ہمسفر، اس کی شریک سفر اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، مگر سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ 2 بچے جو ابھی چھوٹے تھے، دونوں ایک ہی عمر کے تھے، ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ رفیق احمد اپنا غم بھول کر اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر بیٹھا تھا۔ وہ ہلکان ہو رہا تھا۔ نوکری سے اس نے 10-15 دن کی چھٹی لے رکھی تھی، مگر آخر کتنے دن تک نوکری سے چھٹی کی جا سکتی تھی؟ کبھی تو جانا تھا، اور بچوں کو سنبھالنا ماں کے بغیر بہت مشکل عمل تھا۔ اور رفیق احمد کو تو صحیح معنوں میں دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ کبھی وہ باہر دوڑتا، کبھی وہ گھر کی طرف جاتا، بچوں کو سنبھالتا تو باہر کے کام رک جاتے، باہر کے کام کو جاتا تو بچوں کی پریشانی کھائی جاتی۔ گھر میں اس دور کی ایک خالہ سمینہ کی وفات کے بعد رکی ہوئی تھی اس کی مدد کے لیے، مگر بچے تو خالہ سے بھی سنبھلنے کا نام ہی نہیں رہ رہے تھے۔ ایک تو روتا تو دوسرا ساتھ رونا شروع کر دیتا، ایک کو بھوک لگتی تو دوسرے کو بھی بھوک لگ جاتی، ایک کو بخار ہوتا ساتھ ہی دوسرے کو بھی ہو جاتا۔ رفیق تو گن چکر بن گیا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کرے اور کہاں جائے۔ اس طرح ایک دن پریشانی کے عالم میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا جب رفیق کی خالہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا سنو رفیق بیٹا، یہ سارا کام دھنا دھن تم سے نہیں ہونے والا، بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، ایسا کرو نکاح کر لو۔ رفیق نے
نظروں سے خالہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، خالہ سمینہ کی وفات کو ابھی 2 ماہ بھی نہیں گزرے، سچ کہوں تو سمینہ کے بعد میرا دل ہی اچاٹ ہو گیا، شادی کرنے کو تو دل چاہتا ہی نہیں۔ خالہ نے کہا، بیٹا میں تمہاری بات سمجھ سکتی ہوں، مگر یہ بھی مجبوری ہے، ان چھوٹے بچوں کا کیا کرو گے؟ انہیں کیسے سنبھالو گے؟ باہر کے کام کو دیکھو گے یا ان کو دیکھو گے؟ کیا نوکری کو چھوڑ دو گے؟ مان لو بیٹا کہ تم یہ سب ایک ساتھ نہیں کر سکتے، اور ان سب سے بڑھ کر ان 2 چھوٹے بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، یہ کام ایک عورت ہی کر سکتی ہے۔ رفیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا، خالہ سمینہ کیا سوچے گی؟ 2 ماہ بھی نہ گزارا سکا۔ خالہ نے ایک بار پھر اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، بیٹا تم تو گزارا کر لو گے، مگر مجبوری تو ان بچوں کے لیے ہے، اس گھر کے لیے ہے، اس لیے تم اللہ کا نام لو اور نکاح کر لو۔ اس وقت تو رفیق احمد نے خاموشی اختیار کی، مگر اس سے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ واقعی عورت کے بغیر اب یہ گھر چلنا ناممکن ہے۔ اسی طرح اس نے 1 ماہ مزید گزار دیا۔ خالہ ابھی بھی اس کے گھر پر موجود تھی، بچوں کی صحت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، ان کی طرف مناسب توجہ نہیں دی جا رہی تھی۔ پھر آخرکار ایک دن رفیق احمد نے تھک ہار کر خالہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا اور کہا، خالہ آپ بتائیں، اگر آپ کی نظر میں کوئی رشتہ ہے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ خالہ کہنے لگی، چلو یہ اچھی بات ہے بیٹا، اور یہ رشتہ میری نظر میں ایک ہے، وہ اپنے نواز صاحب ہیں نا، ان کی بیٹی رقیہ، یاد ہے تمہیں، جسے طلاق ہو گئی تھی شادی کے 7 سال بعد بچے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور رقیہ کو طلاق دے دی۔ رفیق احمد فوراً خالہ کی بات سن کر اس بات میں سرا لایا اور کہنے لگا، ہاں نواز صاحب کی بیٹی رقیہ مجھے یاد ہے، ایک بار میں نے دیکھا بھی ہے اسے کسی کی شادی پر۔ خالہ کہنے لگی، تو بس ان کے گھر بات کر لیتے ہیں، تمہیں کون سا رقیہ کے اولاد کی ضرورت ہے؟ اولاد تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، اللہ ان کو حیاتی کرے، بس رقیہ سے نکاح کر لو، وہ آ کر تمہارے گھر کو اور بچوں کو سنبھال لے گی۔ رفیق احمد کو یہ بات مناسب معلوم ہوئی، خالہ کے ذریعے نواز صاحب کے گھر یہ پیغام بھیجا گیا۔ انہوں نے فوراً بخوشی اس پیغام کو قبول کر لیا، کیونکہ بیٹی کی طلاق کو بھی ابھی 2 سال گزر چکے تھے، اور یوں تقریباً 8-10 دن کے اندر تمام معاملات طے پا گئے۔ رفیق احمد اور رقیہ کا نکاح ہو گیا، اور رقیہ بڑی سادگی کے ساتھ رخصت ہو کر رفیق کے گھر چلی آئی، اور گھر واقعی فوراً سنبھال لیا گیا۔ رقیہ نے آتے ہی پورے گھر کو جیسے جادو کی چھڑی سے گھما کر ٹھیک کر دیا تھا، صفائی ستھرائی بھی ہو گئی تھی، کپڑے بھی دھلے ہوئے تھے، کچن میں کھانا بھی بن رہا تھا، اور بچے بھی اب اس نئی ماں کے ساتھ مانوس ہونے لگے تھے۔ رقیہ انہیں سینے سے لگا کر رکھ دیا، اپنے بچوں کی طرح ان کا خیال رکھنے لگی تھی۔ رقیہ نے شادی کے اتنے سال بے اولادی کی زندگی گزاری، اس کے بعد اسی وجہ سے اسے طلاق ہو گئی۔ اپنی شادی شدہ زندگی کے دوران اس نے بیشتر ڈاکٹروں کے پاس جا کر چیک اپ کروائے تھے، تو اسے پتہ چلا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اندرونی طور پر اس کے جسم میں کچھ اس طرح کے ناقص تھے کہ وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ رقیہ سوچا کرتی تھی کہ شاید وہ کبھی بچوں کو گود نہیں لے سکے گی، لیکن قدرت نے اس کی زندگی سے یہ محرومی بھی ختم کر دی۔ منیب اور مغیب کو اس نے اپنی اولاد کی طرح سینے سے لگا کر رکھا تھا، اور رفیق احمد دن رات خالہ کو دعائیں دیا کرتے تھے، جن کے مشورے پر انہوں نے رقیہ سے نکاح کر لیا، کیونکہ اب ان کی زندگی بڑی حد تک سنبھل چکی تھی۔ شام کو تھکے ہارے جب وہ گھر واپس آتے تو انہیں اب کوئی فکر نہیں تھی، گھر صاف ستھرا سمٹی ہوئی حالت میں ملتا، لذیذ کھانا تیار ملتا، اور بیوی نے بچوں کو جی جان سے پالنا شروع کر دیا۔ زندگی ایک بار پھر اپنی ڈگر پر رواں دواں ہو گئی تھی۔ رفیق احمد اب مطمئن ہو گئے، وقت بڑی تیزی سے گزرنے لگا، بچے بڑے ہو رہے تھے، اسکول جانے کی عمر آ گئی تھی، دونوں کو ایک ہی اسکول میں داخل کروایا دیا تھا۔ اسکول کے ساتھ ساتھ بچوں کو حفظ قرآن میں بھی ڈال دیا گیا تھا۔ رقیہ کا کہنا تھا کہ ہم بچوں کو ایک دم سے بوجھ نہیں ڈالیں گے، ہم انہیں قرآن پاک اس طرح حفظ کروائیں گے کہ چاہے دیر لگ جائے، لیکن تھوڑا تھوڑا قرآن حفظ کریں اور اپنی اسکول کی تعلیم بھی جاری رکھیں۔ اور پھر اسی پلان کے تحت بچے اسکول بھی جا رہے تھے اور حفظ بھی کر رہے تھے، بچے آگے بڑھ رہے تھے، دھیرے دھیرے عمر کی سیڑھیاں بڑھتی جا رہے تھے، کامیابی کی طرف گامزن تھے۔ رفیق اور رقیہ اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر خوش اور مطمئن تھے۔ بچوں نے 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کر لی تھی، قرآن پاک کے حافظ بھی بن گئے تھے، اب دونوں نے ہی کالج میں داخلہ لے رکھا تھا۔ رقیہ نے بچوں کی تربیت بڑے ہی خوبصورت انداز میں کی تھی، دونوں بچے قرآن پاک کے حافظ تھے، صبح اٹھتے
اور صبح اٹھتے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے، گھر میں بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور پھر دونوں بھائی سیر کے لیے نکل جاتے۔ صبح کی واک کر کے جب گھر واپس آتے تو ماں ناشتہ تیار رکھتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد دونوں کالج کا رخ کرتے، شام کو تھوڑی دیر کے لیے کھیلنے نکل جایا کرتے، واپس آ کر نہا دھو کر ایک بار پھر سے اپنے کالج کا کام لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ لیکن پھر ان سب کی زندگی میں وہ وقت آیا جس نے ان کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا، جس نے اس گھر کی بنیادیں ہلا دی۔ اس وقت رمضان تھا، رمضان کا شاید 12واں یا 13واں روزہ تھا۔ حسب معمول دونوں لڑکے کالج سے واپس آ رہے تھے۔ رمضان تھا اس لیے آ کر کچھ دیر ظہر کی نماز کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ شام کو اٹھے، عصر کی نماز ادا کی اور ماں کو بتایا ہم دونوں کھیلنے جا رہے ہیں۔ رقیہ جو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، اس نے بچوں کی بات سنی اور اسبات میں سر ہلایا۔ دونوں بیٹے آگے پیچھے گھر سے باہر نکل گئے، کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے اور مغرب کی اذان سے پہلے واپس آ جایا کرتے تھے۔ نہا دھو کر افطاری کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، مگر اس دن دیر ہو گئی، مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ رقیہ نے افطاری تیار کر لی، وہ دسترخوان سجا چکی تھی، بچوں کا انتظار بے-تابی سے کر رہی تھی، بار بار نظریں دروازے کی طرف اٹھا رہی تھی۔ رفیق احمد بھی دسترخوان پر بیٹھا تھا، پریشانی سے بار بار گھڑی پر نظر دوڑا رہا تھا، لیکن دونوں لڑکے ابھی تک واپس نہیں آئے۔ حالانکہ ان کا روز کا معمول تھا کہ وہ جلدی واپس آ جایا کرتے تھے، کیونکہ افطار سب مل بیٹھ کر ہی کیا کرتے تھے، لیکن اس دن دیر ہو گئی۔ مگر اب مغرب کی اذان کی فضا بلند ہونے لگی، روزہ افطار ہو چکا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے روزہ تو افطار کر لیا، لیکن دل پریشان تھے۔ رقیہ بار بار کہہ رہی تھی دونوں بچے کہاں رہ گئے، فون بھی گھر پر پڑے ہیں۔ پریشان تو رفیق احمد بھی تھا، مگر اس نے رقیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تم پریشان کیوں ہوتی ہو سکتا ہے دوستوں کے ساتھ مل کر افطاری کرنے لگ گئے ہوں گے، آ جائیں گے۔ لیکن کافی دیر گزر جانے کے باوجود جب دونوں لڑکے نہ پہنچے تو رفیق احمد نے بچوں کے ماموں کو فون لگایا اور دونوں لڑکوں کی تلاش شروع کی۔ سب سے پہلے اس کرکٹ میدان کا رخ کیا جہاں پر دونوں لڑکے کرکٹ کھیلنے جایا کرتے تھے، مگر اب تو اندھیرا ہو چکا تھا، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ لیکن وہاں سے گزرنے والے ایک راہگیر نے بڑی ہی خوفناک خبر سنائی۔ اس نے کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں کرکٹ کے میدان میں بہت بری طرح لڑائی ہوئی تھی، دونوں ٹیمیں آپس میں لڑ رہی تھی۔ یہ سن کر رفیق احمد کا دل دہل گیا، مگر اسے یقین تھا کہ اس کے بچوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا ہوگا، کیونکہ منیب اور مغیث ایسی فطرت کے لڑکے ہی نہیں تھے، وہ تو بہت ہی خاموش طبیعت اور بڑے امن پسند بچے تھے۔ رفیق احمد منیب اور مغیث کے ماموں کے ساتھ ان دونوں کو ڈھونڈتا رہا۔ رات گہری ہو رہی تھی، لڑکوں کا کہیں پر کچھ پتہ نہیں تھا اور ہر گزرتا پل دل پر بھاری پڑ رہا تھا۔ بالآخر دونوں نے تھانے جانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں تھانے پہنچے، لڑکوں کی تصویر دکھائی تو تمام صورتحال سے ان کو آگاہ کیا گیا۔ پولیس والوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، ہم تلاش شروع کرتے ہیں، آپ گھر جائیں۔ دونوں اتنے پریشان تھے کہ گھر واپس آنے کو تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی گھر واپس آ گئے۔ گھر میں رقیہ بھی جلے پیر بلی کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ رفیق نے اسے تسلی دی، ہم تھانے میں رپورٹ درج کروا کر آئے ہیں، پولیس والے تلاش کر رہے ہیں، جلدی کوئی اچھی خبر ملے گی، تم بس اللہ سے دعا کرو کہ خیر ہو۔ رقیہ کا دل بری طرح دہل رہا تھا، دونوں میاں بیوی بہت بے چین تھے، بے تاب تھے اور دل تڑپ رہا تھا، دعائیں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رہے تھے، مگر شاید آج قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد تھانے سے ایک کال موصول ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ آپ فوراً تھانے آ جائیں، کیونکہ دونوں نوجوانوں کی لاشیں وصول ہوئی ہیں، اگر شناخت کیجیے۔ یہ سننا تھا کہ رفیق کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اس نے بیوی کو کچھ نہیں بتایا۔ منیب اور مغیث کے ماموں کو ساتھ لیے دھڑکتے دل کے ساتھ تھانے جا پہنچا، مگر وہاں جو سامنے منظر دیکھنے کو ملا وہ بہت ہی دل دہلانے والا تھا۔ 2 نوجوان لڑکوں کی لاشیں سامنے پڑی تھی، لاشوں کی حالت اس قدر بری تھی کہ اس قدر خون میں لت پت تھی اور اس قدر مسخہ کی جا چکی تھی وہ پہچاننے میں بھی نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے اولاد تھی، اس کے جگر کے ٹکڑے تھے، وہ پہچان گیا، یہ میرے بچے ہیں۔ رفیق احمد وہیں دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اس کے 2 نوجوان بیٹے، اس کے 2 بازو، اس کی آنکھوں کے تارے اور جگر کے ٹکڑے یوں اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوں گے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پولیس والوں نے بتایا کہ میچ میں کسی جھگڑے کا نتیجہ ہے، دونوں ٹیمیں آپس میں وکٹ کے لیے جھگڑ رہی تھی، ایک ٹیم کا کہنا تھا کہ آؤٹ ہو چکا ہے، جبکہ دوسری ٹیم کا کہنا تھا کہ آؤٹ نہیں ہوا، اور اس جھگڑے نے اتنا تول پکڑا کہ بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی، اور اسی ہاتھا پائی کے دوران لڑائی
بیٹ سے ہونے لگی لڑائی نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ مخالف ٹیم نے اپنے مزید 2 ساتھیوں کو بلا لیا اور بیٹ کی جگہ اینٹوں نے لے لی۔ مخالف ٹیم کے ایک ممبر اور ان کے ساتھیوں نے اینٹیں مار مار کر منیب اور مغیث کو جان سے مار دیا۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ یہ نفرت اتنی شدت اختیار کر چکی تھی کہ یہ غصہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ منیب اور مغیث کے مردہ وجود کو بھی رسی کے ساتھ گاڑی کے پیچھے باندھ دیا گیا اور اسے سڑک پر کھینچا گیا۔ اتنی دردناک موت کا تصور کر کے بھی دل کانپ اٹھتا ہے، مگر نہ جانے ان ظالموں کے دل کیوں نہ کانپے۔ رفیق اب اس بات سے پریشان تھا کہ اب ان دونوں نوجوان بیٹوں کی لاش کو لے کر جب وہ گھر جائے گا تو رقیہ کی کیا حالت ہوگی۔ وہ رقیہ کو کیسے بتائے گا کہ اس کے بیٹے اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں، مگر یہ مرحلہ بھی تو پار کرنا تھا۔ اور پھر وہی ہوا، منیب اور مغیث کی لاشیں جیسے ہی گھر پہنچی تو یہ منظر دیکھ کر رقیہ غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ایسی نوجوان اور دردناک موت جس نے دیکھا دانتوں تلے انگلیاں دبائیں۔ یہ جھگڑا جس نے اتنی شدت اختیار کی تھی کہ دونوں رفیق ایک دوسرے کی جان لینے پر تل گئے تھے۔ نہ صرف دونوں لڑکوں کو اینٹیں مار مار کر جان سے مار دیا گیا بلکہ ان کی لاشوں کی بے حرمتی بھی کی گئی، انہیں سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ منیب اور مغیث کے والدین کے لیے اب یہ بات اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی کہ جھگڑا کس کی وجہ سے ہوا، کس نے شروع کیا اور کیوں اتنی شدت اختیار کر گیا کہ بات اس حد تک بڑھ گئی، کیونکہ ان کے لیے اب یہ سب باتیں بے معنی تھیں۔ ان کے جگر کے ٹکڑے بھری جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعد میں منیب اور مغیث کے قتل کا مقدمہ بھی درج ہوا۔ تقریباً 2 سال تک شاید یہ مقدمہ زیر سماعت رہا، مگر کچھ مجرموں کو سزا ہوئی، لیکن اس گھر کی خوشیاں واپس نہیں لوٹ سکتی۔ ماں باپ کی جوان اولاد اب قبروں میں جا سوئی۔ رقیہ اور رفیق کو کوئی ہوش نہیں تھی، ان کی تو دنیا جیسے ختم ہو چکی تھی۔ دونوں اب تنہا بیٹھے گھر کی دیواروں کو تکتے رہتے ہیں، منیب اور مغیث کی چیزوں کو دیکھتے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ دنیا کا میلہ پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ لوگوں نے شاید چند دن تک اس موت کا ذکر کیا، افسوس کیا اور پھر بھول کر اپنے کاموں میں لگ گئے، مگر اس ایک گھر میں وہ موت کا لمحہ ٹھہر گیا۔ رفیق اور رقیہ کے لیے اس دن قیامت آ گئی تھی۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ رقیہ آج بھی اس بات پر غمزدہ ہے کہ اس دن جب اس کے بیٹے گھر سے باہر نکلے تھے تو وہ آیت الکرسی پڑھنا بھول گئی تھی، لیکن آج بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل میں ایک خیال آتا ہے کہ کیا واقعی مسلمان ہیں اس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جنہوں نے ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا درس دیا تھا، جنہوں نے ہمیں معافی کی ترغیب دی تھی، جنہوں نے ہمیں درگزر کرنا سکھایا تھا۔ تو پھر ہم کیوں بھول گئے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ان تعلیمات کو؟ بہنوں اور بھائیوں، ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور سوچیں، اپنے گریبان میں نگاہ دوڑائیے، ایک امت کی طرح سوچیے۔ آج جو ہم زوال کا شکار ہیں، آزمائشوں کا شکار ہیں، تنزلی کا شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں، ہمیں ایک بار پھر سے اپنی راہ بدلنی ہے، اسی راہ پر چلنا ہوگا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے تھے، کیونکہ وہی صراط مستقیم ہے۔